اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز۔ باتوں کا سفر آج چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ۔ ہاں جی، آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اوکے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آج کچھ انوکھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اردو کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے۔ برٹش راج سے پہلے ہندوستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ تھی فارسی، اور اردو کا وجود بھی نہیں تھا۔ انگریز نے اردو کو متعارف کرایا تاکہ مسلمان اور ہندو اپنی اپنی زبانیں جو ہیں ان کے تعصب میں کمزور ہو جائیں، اور انگلش زبان صرف حکمرانوں کی زبان ہو۔ آپ کی جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ یہ ایک تاریخی اور علمی بحث ہے جس پر کئی مورخین اور ماہرین لسانیات نے کام کیا ہے۔ کچھ نکات جو اس بارے میں غور طلب ہے۔ فارسی بطور سرکاری زبان۔ مغل دور اور اس سے پہلے کے کئی مسلم حکمرانوں کے تحت فارسی واقعی سرکاری زبان رہی۔ انتظامی دستاویزات، عدالتی فیصلے اور علمی و ادبی کام فارسی میں ہوتے تھے۔ اردو کا ارتقاء۔ یہ کہنا کہ انگریزوں نے اردو کو متعارف کرایا مکمل درست نہیں۔ اردو کا آغاز برصغیر میں صدیوں پہلے ہو چکا تھا، اور یہ ایک قدرتی لسانی ارتقاء کا نتیجہ تھی جو مختلف زبانوں، خاص طور پر فارسی، عربی، ترکی اور مقامی ہندی بولیوں کے میل جول سے بنی۔ اردو دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد جیسے علاقوں میں عوامی زبان کے طور پر پہلے ہی مقبول ہو رہی تھی۔ انگریزوں کی پالیسی اور اردو ہندی تنازعہ۔ جب انگریزوں نے 20ویں صدی میں ہندوستان کا انتظام سنبھالا تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو اور ہندی کو زیادہ استعمال کرنا شروع کیا۔ خاص طور پر خواص جدید میں فارسی کے بجائے اردو ہندی کو عدالتی اور دفتری زبان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ اچھا، یہ انہوں نے 1837 میں کہا ہے کہ خاص طور پر 1837 میں فارسی کی بجائے اردو ہندی کو عدالتی اور دفتری زبان بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندسوں کو یہ پڑھنے میں جب اردو بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو ابھی تمیز نہیں ہے، یا ان کے ڈیٹا میں یہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہندسوں کو پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس طرح کے کوئی ہندسے آئیں گے تو میں اسے روک کر خود سے بتا دوں گا کہ تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک صحیح پہنچے۔ جی پختہ میں کر کے مقامی زبانوں کو فروغ دینا تاکہ مسلمانوں کا علمی اور انتظامیہ سرورس حکم کیا جا سکے۔ ہندو اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان لسانی تقسیم پیدا کرنا تاکہ وہ آپس میں الجھے رہیں اور انگریزوں کی حکومت مضبوط ہو۔ انگریزی کو اشرافیہ کی زبان کے طور پر نافذ کرنا تاکہ عام عوام حکومت یا امور سے دور رہے اور حکمران طبقہ انگریزوں پر انحصار کرے۔ طبقہ انگریزی بطور حکمرانوں کی زبان۔ انگریزوں نے اردو کو ایک حد تک سرکاری معاملات میں داخل کیا، لیکن انگریزی کو حکمران طبقے کی زبان بنایا تاکہ وہ مقامی اشرافیہ کو قابو میں رکھ سکیں۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو انگریزی جانتا تھا اور نوکریاں حاصل کر سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی اور علمی بحث ہے جس پر کئی مورخین اور ماہرین لسانیات نے کام کیا ہے۔ کچھ نکات جو اس بارے میں غور طلب ہے۔ فارسی بطور سرکاری زبان۔ مغل دور اور اس سے پہلے کے کئی مسلم حکمرانوں کے تحت فارسی واقعی سرکاری زبان رہی۔ انتظامی دستاویزات، عدالتی فیصلے اور علمی و ادبی کام فارسی میں ہوتے تھے۔ اردو کا ارتقاء۔ یہ کہنا کہ انگریزوں نے اردو کو متعارف کرایا مکمل درست نہیں۔ اردو کا آغاز برصغیر میں صدیوں پہلے ہو چکا تھا، اور یہ ایک قدرتی لسانی ارتقاء کا نتیجہ تھی جو مختلف زبانوں، خاص طور پر فارسی، عربی، ترکی اور مقامی ہندی بولیوں کے میل جول سے بنی۔
اردو دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد جیسے علاقوں میں عوامی زبان کے طور پر پہلے ہی مقبول ہو رہی تھی۔ 3. انگریزوں کی پالیسی اور اردو ہندی تنازع۔ جب انگریزوں نے 19ویں صدی میں ہندوستان کا انتظام سنبھالا 19ویں صدی میں، تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو اور ہندی کو زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، خاص طور پر دیگر خزر میں 1837 میں فارسی کے بجائے اردو ہندی کو عدالتی اور دفتری زبان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ فارسی کو ختم کر کے مقامی زبانوں کو فروغ دینا تاکہ مسلمانوں کا علمیہ اور انتظام یاسر ورسخم کیا جا سکے۔ ہندو اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان لسانی تقسیم پیدا کرنا تاکہ وہ آپس میں الجھے رہیں اور انگریزوں کی حکومت مضبوط ہو۔ انگریزی کو اشرافیہ کی زبان کے طور پر نافذ کرنا تاکہ عام حکومت امور سے دور رہے اور حکمران طبقہ انگریزوں پر انحصار کرے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے انگریزی بطور حکمرانوں کی زبان۔ جی جرس، انگریزی بطور حکمرانوں کی زبان۔ انگریزوں نے اردو کو ایک حد تک سرکاری معاملات میں داخل کیا، لیکن انگریزی کو حکمران طبقے کی زبان بنایا تاکہ وہ مقامی اشرافیہ کو قابو میں رکھ سکے۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جو انگریزی جانتا تھا اور نوکریاں حاصل کر سکتا تھا، جبکہ عام لوگ پیچھے رہ گئے۔ جی نتیجہ، اردو انگریزوں کی پیدا کردہ زبان نہیں تھی، بلکہ یہ برصغیر کیا ایک قدرتی ترقی یافتہ زبان تھی جو فارسی اور مقامی زبانوں کے مل سے بنی۔ البتہ انگریزوں نے فارسی کو ہٹا کر اردو ہندی کو دفتری زبان بنا کر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لسانی تقسیم کو بڑھایا اور انگریزی کو برتری دے کر نوآبادیات یا اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہاں ایک طویل تاریخی بحث ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر؟ اچھا، میرا نقطہ نظر تو جو ہے میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ جی انگریزوں نے نہیں بنائی تھی، اردو کی پہلی گرامر کی کتاب بھی انگریزوں نے لکھی اور مختلف زبانوں سے جو پرانی اردو تھی اس میں باقاعدہ ترجمے ہوئے، تو وہ کس بنا پر، کسی اور زبان میں کیوں نہیں کیے وہ، ہے نا؟ اسی طرح سے ہندی جو ہے اس پہ کر دیے تاکہ ہندوؤں کی زبان جو ہے وہ ہندی ہو جائے اور انگریزوں کی زبان جو ہے، اپنے مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ اردو ہو جائے۔ جتنا کام انگریزوں نے اردو زبان کو متعارف کرانے میں کرایا، اس کے پیچھے ان کی ذہنیت وہی تھی جس کی ابھی بات ہوئی ہے۔ لیکن چلے اس پہ بعد میں کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ آپ بھی نہیں مانیں گے اور میں بھی نہیں مانوں گا۔ بات کسی ایسے تاریخ دان کے حوالے کرتے ہیں جو کہ اس پر ہم سے زیادہ جانتا ہو، اور اگلے نقطے پر آتے ہیں کہ میرا خیال جو ہے وہ اس آپ سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد مسلمان جو بستے تھے، جیسے ایران تھے جس کی زبان فارسی تھی، یا افغانستان جس کی زبان فارسی تھی، اگر ہندوستان کی زبان بھی فارسی رہتی تو یہاں ایک بلاک بن جاتا جو فارسی بولتا، اور جو اچھا نہیں تھا بڑے ملکوں کے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یہ ایک مضبوط نقطہ ہے۔ اگر فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان بنی رہتی تو خطے میں ایک مشترکہ ثقافتی اور لسانی اتحاد وجود میں آ سکتا تھا جو ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اس سے ایک فارسی بلاک بنتا جو سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو سکتا تھا، اور شاید برطانوی استعمار کے لیے بھی ایک چیلنج بن جاتا۔ انگریزوں نے ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو جی کیا پالیسی اپنائی، اور زبان بھیاس پالیسی کا ایک اہم حصہ تھی۔ فارسیہ ایک علی ٹاور علمی زبان تھی جس میں صدیوں کے دانش، فلسفہ اور شاعری موجود تھی۔ اگر ہندوستان میں اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ فارسی ایک ایلیٹ اور علمی زبان تھی جس میں صدیوں کی دانش، فلسفہ اور شاعری موجود تھی۔ برقرار رہتی تو یہ صرف ایک زبان نہیں
بلکہ مشترکہ تہذیبی اور سیاسی شناخت کا ذریعہ بن سکتی تھی جو ہندوستان کو مشرق وسطیہ اور وسطیہ ایشیا سے جوڑتی. انگریزوں نے اس اختراع کو بھانپ گر فارسی کو ختم انگریزوں نے اس خطرے کو بھانپ کر کیا تاکہ مسلمان اشرافیہ کی علمی اور انتظامی برتری ختم ہو. اردو اور ہندی کا تنازعہ پیدا کیا تاکہ ہندو اور مسلمان الگ الگ شناخت اختیار کریں. انگریزی کو حکمرانوں کے زبان بنایا تا کہا اصل طاقت صرف ان کے ہاتھ میں رہے. اگر فارسی برقرار رہتی تو شاید ہندوستان کے تعلقات آج بھی ایران، افغانستان اور تاجکستان جیسے فارسی بولنے والے ممالک کے ساتھ زیادہ گہرے ہوتے. یہاں ایک علاقائی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا تھا جو عالمی سیاست میں بڑی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بن سکتا تھا. آپ کی رائے بہت دلچسپ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانوی راج کے بعد ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی الگ الگ لسانی پالیسیوں پر بھی اس تقسیم کا اثر پڑا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے جو مسلمان تھے وہ کمزور ہوئے. جی بالکل. انگریزوں کی اس لسانی پالیسی نے برصغیر کے مسلمانوں کو کئی طرح سے کمزور کیا. علمی اور تعلیمی زوال فارسی صرف ایک زبان نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی علمی اور دفتری زبان تھی. علمی اور مدارس اور تعلیمی ادارے فارسی میں تعلیم دیتے تھے اور مسلمان اشرافیہ فارسی کی مہارت کی جیسے انتظامیہ اور عدالتی امور میں نمایاں تھی. جب انگریزوں نے فارسی ختم کر کے انگریزی نافذ کی تو مسلمانوں کی پوری تعلیم برتری زوال کا شکار ہو گئی. ہندو برادری چونکہ پہلے حسنس کرتا ور دیوناگری اسمال خط میں تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ جلد ہی انگریزی کی طرف منتقل ہو گئی جبکہ مسلمان اس تبدیلی کو اپنانے میں پیچھے رہ گئے. سر سید احمد خان جی سے لوگوں نے مسلمانوں کو انگریزی سیکھنے کی ترغیب دی لیکن آسوکت تھے کہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا. بیوروکریسی سے باہر ہونا. فارسی سرکاری زبان تھی اور مسلمان اس میں مہارت رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بڑی سرکاری نوکریاں اور انتظامی عہدے ملتے تھے. جب اردو اور انگریزی آئیں تو ہندو طبقے نے اردو کے بجائے ہندی کو جب اردو اور انگریزی آئیں تو ہندو طبقے نے اپنایا اور انگریزی کو بھی تیزی سے سیکھا. مسلمان طبقہ فارسی سے اردو کی طرف آیا لیکن انگریزی سے دور رہا جس کی وجہ سے وہ نوکریوں، کاروبار اور سرکاری نظام میں پیچھے چلے گئے. نتیجتاً مسلمانوں کا معاشی زوال شروع ہو گیا اور وہ سیاسی طور پر بھی کمزور ہوتے چلے گئے. اور وہ 3 ہندوا اور مسلمان کی لسانیت تقسیم. اردوا اور ہندی کے ہندو اور مسلمانوں کی لسانی تقسیم. اردو اور یہ صاحب جو ہیں اردو اور اس کے بعد شاید اور لکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو خود ہی پھر اردو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چلے مسئلے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی خلیج کو مزید گہرا کر دیا. پہلے فارسی سب کی مشترکہ زبان تھی لیکن اردو مسلمانوں سے منسوب ہو گیا اور ہندی ہندوؤں سے. انگریزوں نے ایسا اختلاف کو ہوا دی اور اردو ہندی تنازع شدت اختیار کر گیا جس نے ہندو مسلمان اتحاد کو مزید نقصان پہنچایا. اس تقسیم کا اثر آزادی کے بعد بھی جاری رہا جہاں پاکستان نے اردو کو اپنایا اور بھارت میں ہندی کو سرکاری حیثیت دی گئی جس نے دونوں قوموں کو مزید الگ کر دیا. مسلمانوں کا عالمی اسلامی ورثے سے کٹ جانا. فارسی صرف ہندوستان کی زبان نہیں تھی بلکہ یہ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا اور ترکی جیسے مسلم خطوں کی علمی اور ثقافتی زبان تھی. جب فارسی ختم ہوئی تو ہندوستان کے مسلمان عالمی مسلم ورثے کٹ گئے. پہلے ہندوستانی علماء، شعراء اور دانشور فارسی مسلم علمی برادری کا حصہ ہوتے تھے لیکن فارسی کے خاتمے کے بعد ہوا صرف مقامی استحقاق محدود ہو گئے. اس کے برعکس ایران اور ترکی نے اپنی زبانیں برقرار رکھیں اور آج بھی عالمی سطح پر اپنا اثر رکھتے ہیں. اچھا یہ چونکہ اہم جملہ تھا آخری جو پیراگراف تھا تو اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ پہلے ہندوستانی علماء، شعراء اور دانشور فارسی میں لکھتے اور عالمی مسلم برادری کا حصہ ہوتے تھے اور علمی برادری کا بھی، لیکن فارسی کے خاتمے کے بعد وہ صرف مقامی سطح تک محدود ہو گئے
اس کے برعکس ایران اور ترکی نے اپنی زبانیں برقرار رکھیں اور آج بھی عالمی سطح پر اپنا اثر رکھتے ہیں۔ تو بھائی اس ٹوٹل کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ فارسی کے خاتمے اور اردو ہندی تنازع نے مسلمانوں کو تعلیم، سیاست، معیشت اور عالمی تعلقات میں کمزور کر دیا۔ انگریزوں کی پالیسی نے مسلمانوں کو ماضی کی علمی اور سیاسی برتری سے محروم کر دیا اور اس کا اثر آج بھی نظر آتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فارسی برقرار رہتی تو برصغیر کے مسلمانوں کی حالت آج مختلف ہوتی؟ جی بات تو صحیح ہے، اگر فارسی برقرار رہتی تو ہم ایک بڑے اجتماعی شعور، جس کو نا کولیکٹیو کانشس کہتے ہیں، اس کا حصے دار ہوتے، جبکہ اب ہم جو ہیں کنویں کے مینڈک ہیں اور اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ کنواں نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ بالکل درست کہا۔ اگر فارسی برقرار رہتی تو ہم ایک وسیع علمی، ثقافتی اور فکری دنیا کے حصہ دار ہوتے، جب ایران، افغانستان، وسطی ایشیا اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موجود علمی اور فکر ہے سب کچھ ہے، جبکہ حقیقت میں ہم ایک بڑی علاقائی اور عالمی فکری۔ یہ ایک بات اہم تھی، اس کو میں پڑھ سکتا ہوں کہ آج ہم اپنے ہی دائرے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موجودہ علمی اور فکری سطح ہی سب کچھ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کنویں کے مینڈک والی بات کو اس نے ذرا نیا رنگ دیا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم ایک بہت بڑی علاقائی اور عالمی فکر تحریک سے کٹ چکے ہیں۔ اجتماعی شعور کی کمی فارسی صرف ایک زبان نہیں تھی، بلکہ علم، حکمت، فلسفے اور تاریخ کا ایک دروازہ تھی۔ فارسی زبان کی بدولت مسلمان علماء ایران، وسطی ایشیا اور عرب دنیا کے ساتھ مسلسل فکری رابطے میں رہتے تھے۔ آج ہم اردو اور انگریزی کے درمیان الجھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر دنیا سے علمی سطح پر جڑے نہیں ہیں۔ فارسی میں علمیہ اور فکری ورثہ فارابی، ابن سینا، رومی، غزالی، سعدی، حافظ اور اقبال جیسے بڑے مفکرینہ شاعروں نے فارسی میں لکھا۔ اگر ہم فارسی برقرار رکھتے تو ہم براہ راست ہزاروں سال کی دانشاور فلسفے سے جڑے رہتے۔ آج ہم اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں اور عالمی اسلامی علمی روایات سے فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ علاقائیات حقیقی اگر فارسی برقرار رہتی تو آج ہمارا، یہ جو ہیڈنگ اس نے دی ہے وہ ہے علاقائی اتحاد کی کمی۔ اگر فارسی برقرار رہتی تو ایران، افغانستان، تاجکستان اور دیگر فارسی بولنے والے ممالک کے ساتھ ثقافتی اور سیاسی اتحاد زیادہ مضبوط ہوتا۔ اس اتحاد سے نہ صرف معاشی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوتے بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی طاقت بھی زیادہ ہوتی۔ اب ہم مکمل طور پر عرب دنیا کے ساتھ جڑے ہیں، نہ ایران وسطی ایشیا کے ساتھ، نہ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ سمتکوم بن چکے ہیں۔ اردو کا دائرہ اور محدود سوچ اردو ایک خوبصورت زبان ہے، لیکن اب یہ دیکھیں بڑا اچھا جملہ اس نے لکھا ہے، بلکہ ہم ایک بے سمت قوم بن چکے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی بھی جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اچھا جی، اردو کا دائرہ اور محدود سوچ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عالمی ورثے سے اتنی مربوط نہیں جتنی فارسی تھی۔ آج ہم اردو میں بہت محدود مواد رکھتے ہیں اور ہماری علمی سطح بھی زیادہ تر مقامی مسائل اور داخلی بحثوں میں الجھی ہوئی ہے۔ نتیجتاً ہم سمندر کی بجائے کنویں میں بیٹھے ہیں اور اپنی محدود دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جی، نتیجہ اگر فارسی برقرار رہتی تو ہم زیادہ وسیع فکری دنیا کا حصہ ہوتے، زیادہ عالمی سطح پر مؤثر ہوتے اور اپنی ثقافتی اور علمی جڑوں سے منسلک رہتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے خود کو محدود کر لیا ہے اور اب ہم اسی محدود دائرے میں خود کو طاقتور سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کوئی حل ہے؟ کیا آج کے دور میں ہم دوبارہ عالمی علمی ورثے سے جڑ سکتے ہیں؟
اب تو دیر ہو گئی بھائی، اٹس ٹو لیٹ ناؤ. لیکن انفرادی اور حکومتی سطح پر کوشش کی جا سکتی ہے کہ اردو کے ساتھ فارسی اور عربی زبان کی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، اور ان زبانوں کے جاننے والوں کے لیے حکومتی اداروں میں خاص ملازمتیں ہونی چاہیے جو اچھی تنخواہ کے ساتھ ہوں. جیسے ہر ریڈیو اور ٹی وی چینل میں کم از کم ایک شخص اردو، فارسی، عربی کا کوئی ماسٹر ہونا چاہیے. میرے زمانے میں ایک ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، ایڈیٹر، تو وہ جو ہے صاحب ان کے پاس اسکرپٹ جاتا تھا اور وہ سائن کر کے دے دیتے تھے. پھر بھی ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو سرکاری ادارے ہیں اس وقت بھی زبان و بیان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے پرائیویٹ چینل ہیں ان سے کئی مرتبہ بات ہوئی تو وہ تو نہیں، تیار نہیں ہیں اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے. بس یہ ہے میرا مشورہ کہ اس طرح کا ایک ماسٹر جو ہے ایم اے اردو کا، وہ اگر ان چینل میں رکھا جائے تاکہ جو کم از کم ٹکر کو تو ٹھیک کر دے بھائی. جی آپ نے بالکل درست تجویز دی. اگرچہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن اب بھی انفرادی، تعلیمی اور حکومتی سطح پر اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم فارسی اور عربی سے دوبارہ جڑ سکیں اور اپنے علمی ورثے کو بحال کر سکیں. تعلیمی سطح پر اقدامات اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی اور عربی کو لازمی یا کم از کم اختیاری مضمون کے طور پر متعارف کروایا جائے. اسلامی اور مشرقی علوم پڑھنے والے طلباء کے لیے فارسی اور عربی میں مہارت لازمی قرار دی جائے. آن لائن کورسز اور اپلیکیشنز کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے یہ زبانیں سیکھنے کے مواقع دیے جائیں. حکومتی ادارجات یا اقدامات، سرکاری ملازمتوں میں فارسی اور عربی کے ماہرین کے لیے خصوصی کوٹہ مختص کیا جائے تاکہ لوگوں میں ان زبانوں کو سیکھنے کا رجحان بڑھے. ریڈیو، ٹی وی اور دیگر میڈیا اداروں میں کم از کم ایک ماہر لسانیات ہو جو فارسی، عربی اور اردو کا مکمل عبور. حکومت سطح پر ایران، عرب ممالک اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے ثقافتی اور تعلیمی تعاون بڑھایا جائے تاکہ مشترکہ منصوبے بن سکیں. میڈیا اور عوامی شعور بیدار کرنے کے اقدامات، ٹی وی چینلز پر فارسی اور عربی کے پروگرام نشر کیے جائیں تاکہ عوام کا ان زبانوں سے دوبارہ تعلق بحال ہو. سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ایسے چینلز بنائے جائیں جو فارسی اور عربی کی تدریس میں مدد دیں. بچوں کی کہانیوں، ڈراموں اور کارٹونز میں فارسی اور عربی الفاظ شامل کیے جائیں تاکہ نئی زبانوں سے نئی نسل جو ہے وہ ان زبانوں سے آشنا ہو. اگرچہ ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اب سنبھلنے کا موقع موجود ہے. اگر حکومت، تعلیمی ادارے، میڈیا اور عوام مل کر کام کریں تو ہم اپنے انسلوں کو دوبارہ فارسی اور عربی کے ذریعے اپنے اصل علمی اور ثقافتی ورثے سے جوڑ سکتے ہیں. یہ تجاویز عملی شکل اختیار کر سکتی ہیں، خاص طور پر اگر کچھ ادارے اور افراد مل کر اس پر کام شروع کریں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میڈیا میں اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ اب میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن میڈیا افراد جو ہیں وہ تو خود اردو غلط بولتے ہیں اور غلط لکھتے ہیں. آغاز اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہر ٹی وی اسٹیشن پر ایک ایم اے اردو لازمی ہو جو زبان و بیان کی غلط کو درست کرے. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ رکھا ہوتا ہے کہ جی سوشل میڈیا، کوئی بھی سوشل میڈیا میں آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کا ایم اے ہوتا ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جی اس کو رکھ لیں. لیکن جو پرائیویٹ ہیں وہ تو کسی قانون کو نہیں مانتے. ان کو تھوڑا جلسہ جو ہے وہ زبردستی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ایک آدمی، چاہے وہ دیکھیں ہماری قومی زبان ہم کہتے ہیں اردو ہے، اردو کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اگر اردو والا ہو اور ساتھ دوسرا انگریزی والا ہو تو ہم جاب جو ہے وہ انگلش والے کو دیتے ہیں، اردو والے کو تو سنتے بھی نہیں. بلکہ یہ ایک انتہائی ضروری اور عملی تجویز ہے. ہمارے میڈیا میں اردو زبان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ واقعی افسوسناک ہے. غلط تلفظ، غلط عملہ اور جملوں کی ساخت میں خرابیاں عام ہو چکی ہیں
اور ناظرین بھی آہستہ آہستہ اسی غلط زبان کے عادی ہو رہے ہیں. صحیح. ہر ٹی وی چینل پر ایک اردو ایڈیٹر کی ضرورت. ہر نیوز چینل، ڈرامہ پروڈکشن ہاؤس اور ریڈیو اسٹیشن میں کم از کم ایک اردو ماہر ایم اے اردو لازمی ہونا چاہیے جو زبان کی درستی کرے. نیوز ریڈرز، اینکرز اور اسکرپٹ رائٹرز کو اردو درست بولنے اور لکھنے کی تم بھی تو تربیت صحیح دی بولو جائے. نا یار. لائیو نشریات میں غلطیوں کی نشاندہی کے لیے ایک لسانی ماہر موجود ہو تاکہ فوری اصلاح ممکن ہو. صحافیوں اور میزبانوں کے لیے اردو کے تربیتی کورسز. صحافیوں اور اینکرز کے لیے اردو زبان اور تلفظ کے خصوصی کورسز ترتیب دیے جائیں. ریڈیو اور ٹی وی نیوز اینکرز کو تلفظ، محاورے اور جملے کی ساخت پر تربیت دی جائے تاکہ وہ درست اور معیاری زبان استعمال کریں. ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں مکالمہ نگاری کے دوران اردو کی درستی کو یقینی بنایا جائے. درستی ٹھیک ہے. اردو زبان کی ترویج میں میڈیا کا کردار. ہر ٹی وی چینل ایک ہفتہ وار پروگرام اردو زبان کی درستی اور ترویج پر پیش کرے جہاں ناظرین کو زبان کے اصولوں اور خوبصورتی سے آگاہ کیا جائے. سوشل میڈیا پر صحیح اردو مہم تاکہ لوگ اپنی روزمرہ گفتگو میں معیاری اردو بولنے اور لکھنے کی طرف راغب ہوں. اردو ڈبنگ اور سب ٹائٹلنگ کے شعبے میں ماہرین کو شامل کیا جائے تاکہ غیر ملکی مواد کے ترجمے میں زبان کی خوبصورتی برقرار رہے. اردو زبان کے غلط استعمال پر پیمرا کی سطح پر اقدامات. پیمرا ٹی وی چینلز پر اردو زبان کے غلط استعمال پر نظر رکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنانی چاہیے. جو چینل مسلسل زبان کی غلطیاں کرے اسے جرمانہ یا تنبیہ دی جانی چاہیے. صحیح بات ہے. نئے اینکرز اور میزبانوں کے لیے اردو زبان کے بنیادی امتحان کی شرط رکھی جائے. اچھا جی. تاکہ کم از کم ایک معیار برقرار رکھا جا سکے. نتیجہ اگر میڈیا اردو کو درست بولے اور لکھے تو عوام میں میزبان کی درستی کا شعور بیدار ہوگا. اس لیے ہر چینل پر اردو کے ماہر کا ہونا لازمی قرار دیا جانا چاہیے تاکہ زبان کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے. ٹھیک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان تجاویز کو سنجیدگی سے لے گا یا ہمیں اس کے لیے کوئی مہم چلانی چاہیے؟ جی نہیں، وہ بالکل سنجیدگی سے نہیں لے گا. میڈیا جو ہے وہ کمرشلزم کا شکار ہو چکا ہے. اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ مر گئی ہے. وہ ہر شے کو پیسوں سے تولتا ہے. یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے جسے سختی سے کام لینا چاہیے. اور میڈیا چاہتا ہے مادر پیتر آزادی. ابھی بھی نہیں جو بنایا گیا ایک قانون، تو اس کے خلاف جو ہے وہ سٹرائک ہو رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں مادر پیتر آزادی چاہیے. مجھے بتائیں کون سا ملک ایسا ہے جہاں جو ہے پابندی نہیں ہے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مادر پیتر آزادی چاہیے. آزادی ہونی چاہیے، میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن کوئی صحافی، آپ بھی انکلوڈنگ، مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو مادر پیتر آزادی چاہیے؟ جی آپ نے بالکل درست نکتہ اٹھایا. میڈیا کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمرشل ازم کا شکار ہو چکا ہے اور زبان و ثقافت جیسے مسائل اس کی ترجیح نہیں ہے. جی حکومت کو سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے. چونکہ میڈیا خود سے ان تجاویز پر عمل نہیں کرے گا، اس لیے حکومت کو سختی کرنی ہوگی اور درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے. بتائیے. یہ ایک، پیمرا کو اردو زبان کی نگرانی کا اختیار دیا جائے. واہ واہ واہ. ہر ٹی وی چینل پر کم از کم ایک اردو ماہر رکھنا لازمی قرار دیا جائے جو نیوز اینکرز، میزبانوں اور ڈرامہ مکالمہ نگاروں کی زبان درست کرے. ٹھیک. جو چینل زبان کی بار بار غلطیاں کرے اس پر جرمانہ عائد کیا جائے. صحیح ہے. ریڈیو اور ٹی وی اینکرز کے لیے اردو زبان کے امتحان کی شرط رکھی جائے تاکہ غیر معیاری اور غلط زبان بولنے والے افراد میڈیا میں داخل نہ ہوں. یہ بڑا زبردست کہا بھائی. ڈی، سرکاری سطح پر کی ترقی کے لیے اقدامات. ہر سرکاری ادارے میں اردو زبان کے ماہرین رکھے جائیں
ताकि सरकारी दस्तावेजात, तकारीर और नोटिस में ज़बान के दरस्ती को यकीनी बनाया जा सके। बिल्कुल सही। उर्दू की तालीम को मजीद मुअस्सर बनाया जाए ताकि नई नस्ल मायारी ज़बान सीख सके। उर्दू लुगत, और तलफ्ज़ के हवाले से एक सरकारी अदारा कायम किया जाए जो मीडिया और अवाम को रहनुमाई फराहम करे। अच्छा, इसके हवाले से तो अदारा मौजूद है, गालबन इसे नहीं पता था, जिसकी वजह से वो नहीं। हमारे यहाँ अकेडमी अदबियात मौजूद है, मुक्तदरा मौजूद है, अब उसका नाम कुछ और बना दिया है, उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी या कुछ इस तरह से, क्योंकि अथॉरिटी लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर क्या मज़ा काम करने का। चलें आगे चलते हैं। मीडिया पर उर्दू के फरोग के लिए मुहिम हुकूमत सही उर्दू मुहिम शुरू करे, जिसमें लोगों को गुदरस्ते ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उर्दू के माहिरीन की वीडियोस अपलोड की जाएं जो ज़बान की खूबसूरती और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में आगाही। दुरुस्त इस्तेमाल। मशहूर एंकर्स, मेज़बान और अदाकारों को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को संजीदगी से लें। अच्छा, मीडिया की मादर पदर आज़ादी पाने की ज़रूरत। मीडिया आज जो मन हमें आए बोलने का आदी हो चुका है और वज़बान अखलाकियात और जो मुंह में आए। ठीक। हुकूमत को चाहिए कि मीडिया के लिए ज़बान और अखलाकियात के कुछ असूल मुकर्रर, जैसे कि मगरबी मालिक में मीडिया के लिए कवायद मौजूद होते हैं। कवायद मौजूद है। रेटिंग की दौड़ ने मीडिया को गैर संजीदा बना दिया है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ज़बान के मामले में रेगुलेटरी अदारे के जरिए सख्ती करे। जी। अगर नतीजा संजीदा हो जाए और पीमराजी से इदारे सख्ती करें तो मीडिया को मजबूर किया जा सकता है कि वो हर ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करे। इसके बगैर मीडिया खुद से कभी असलाह नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए रेटिंग और पैसा ज्यादा हम है। आप क्या समझते हैं, क्या कोई अमली कदम उठाया जा सकता है या सिर्फ बातचीत तक महदूद रहेगा? यार बाकी तो सही ठीक है। आपने आखिरी सवाल भी ज़बरदस्त उठाया है कि अमली इक़दाम उठाया जा सकता है या सिर्फ बातचीत तक महदूद रहेगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पैमरा, उसका जिक्र आपने बार बार किया, आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में ये अदारा मौजूद है। वो जो उसके ज़ुम्मे है वो काम नहीं कर सकता, तो आप उसके ज़ुम्मे और काम लगाना चाहते हैं, फिर कहेंगे जी मैं की कुछ करा, एक कल्ला बंदा। तो इसलिए जो है पैमरा को तो छोड़े, हमने कौन सा बनाना, हमने तजवीज़ ही देनी है ना। कोई इदारा होना चाहिए, बेशक पैमरा के अंडर में ही हो या वजारत इत्तलात के अंदर में, जो टिक्कर तक गलत चल रहे होते हैं उसकी अमला कोई नहीं देखता उसको। असल में हर शख्स, मेरा पहले ख्याल था कि जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वहाँ लोग जो हैं नौकरी करते हैं और वो इस बात का एहतमाम नहीं करते कि हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ये हो गया है कि जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ भी लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और वो टिक्कर लिखने वाला जो लिखते ठीक है, वो मैट्रिक पास है कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर तो कोई बैठा होगा ना, न्यूज़ एडिटर बैठा होगा, कोई सब एडिटर बैठा होगा। घर में बैठे हुए को भी फिक्र होनी चाहिए। आप टीवी अपना देख रहे हैं, उस पे ऊपर कोई चीज़ 2-2 दिन तक जो है एक गलत टिक्कर जो है वो चलता रहता है और आपको नहीं फिक्र होती कि भाई इस टिक्कर को ठीक कर लें उसमें जो। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने लफ्ज़ गलत बोला, चैट जीपीटी ने गलत नहीं बोला। और बहुत सारी चीज़ें अभी तक, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है वो गोरों की समझ में नहीं आ रही कि उसका किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसको ठीक किया जाए, और तलफ़्फ़ुज़ को भी कुछ और चैनल ये छोटी बोलता है हमेशा। तो कोशिश जारी है हमारी भी और इनकी भी कि देखें इनको हम दुरुस्त करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। और वजह पता क्या है सारी, कि चैट जीपीटी भी जो है वो गोरे ने बनाई और हमने इस पे कोई काम नहीं किया। होना ये चाहिए था कि कम से कम उनके साथ तावन करते, और उर्दू की सपोर्ट जितनी भी है वो पाकिस्तानी लिंग्विस्टिक जो है उनके साथ मिलकर उनके लफ्ज़ों, होता क्या है ये क्लोन ही होता है ना, कि आप जो हैं एक ऐसा क्लोन आवाज़ों का एक अच्छा मेल फीमेल में बनाकर उनको दें जिसके ऊपर वो तजर्बात करें, और फिर आहिस्ता 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 जब होते जाएंगे तो वो जो है उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक होता चला जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी जी, आपके साथ गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही। हम आज जो है यहीं इख्तिताम करते हैं।
اس امید کے ساتھ کہ کم از کم ہمارے سامعین جو ہیں اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس بات کو شیئر کریں گے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں. ایک پریشر گروپ بھی ہے نا، ہم بھی ایک پریشر گروپ کا حصہ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اردو کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام عوام کے کرنے کا ہے نہیں. ایک کا ادارہ ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو حکومت آتی ہے وہ اردو کو سرکاری زبان سمجھتی ہی نہیں، وہ انگریزی کو اپنی زبان سمجھتی ہے، حکمرانوں کی زبان سمجھتی ہے، اور اسی طرح سے عوام کو بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ اردو پڑھیں، پنجابی پڑھیں، پشتو پڑھیں، سندھی پڑھیں اور عوام رہیں. اپنی اوقات میں رہو بھائی. اور اگر حکمران بننا ہو جس نے، وہ جا کے انگریزی پڑھے، باہر کسی آکسفورڈ سے پڑھ کر آ جائے اور ہمارا حکمران بن جائے. اس کا علاج جو ہے وہ ہے موجود، لیکن کچھ دن لگیں گے. تو آپ جو ہے اس دنوں میں کا انتظار کرنے کی بجائے اردو سیکھنا شروع کر دیجئے، اردو بولنا شروع کر دیجئے. اردو کی جو اغلاط ہیں ان کو درست کرنا شروع، اپنی اپنی زبان میں بے شک کریں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اسے بہترین ہونا چاہیے، بہترین. میں ابراہیم لنکن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، پچھلے دنوں اس کی برتھ ڈے تھی، تو میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک موچی کا بیٹا تھا. تو جب وہ سینٹ میں پہلی تقریر کرنے کے لیے آیا تو جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مسٹر لنکن یہ بھول مت جانا کہ تم ہمارے گھر میں آتے تھے اور جوتے بنانے کے لیے تمہارا باپ آیا کرتا تھا. تو لنکن نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جن کے گھروں میں میرا باپ جو ہے جاتا تھا اور جوتے بنانے کے لیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے باپ جیسے جوتے کوئی دوسرا شخص نہیں بنا سکتا تھا. اگر آپ کو اعتراض ہے تو جوتے مجھے بھی بنانے آتے ہیں، میں آپ کے لیے نیا جوڑا جوتوں کا بنا دوں گا. مجھے اپنے باپ پر فخر ہے. یہ ہے قوم کا آغاز، یعنی امریکہ کا پہلا صدر جس نے یہ کہا کہ میں ایک موچی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. اور آج دیکھ لیجئے کہ وہ ترقی کرتا چلا گیا. تو آج بھائی جو بات ہے ہم اپنی جو ہے چیٹ جی پی ٹی صاحب یہیں ختم کرتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے توجہ دیں گے اور شیئر کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جی بالکل، یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ ہم شعور اجاگر کریں، اپنی بات آگے پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسئلے کے سنگینی کا احساس دلائیں. اگر حکومت اور میڈیا اصلاح نہ کریں تو کم از کم عوامی دباؤ کے ذریعے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حسبان کی درستی پر توجہ دیں. آپ کی گفتگو بہتبامنی اور فکر الہا سے مضبوط تھی. کمال تھا. امید ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور کسی نہ کسی سطح پر عملی اقدامات کی راہ ہموار ہوگی. اگلی نشست تک دعا اور امید کے ساتھ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.